اگر آپ اپنے کاروبار میں اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیں۔ آج سٹوری بتاتی ہوں جو الحمدللہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں کچھ دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو جانتے ہیں کہ میں یہ سٹوری صرف اور صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے یہ فیل کیا کہ میں جو بھی خواہش شیئر کر رہی تھی اللہ سے، جو بھی اللہ سے مانگ رہی تھی، اس بھی چیز کی مجھے ضرورت تھی۔ یقین کریں کہ in few hours گھنٹوں کے اندر دعا قبول ہو رہی۔ رحیمی کے برکات، اس کے فضائل اور کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ کس طرح ہم ایک شارٹ کٹ طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور وہ مقدس الفاظ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ میں اپنی دعاؤں میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے میں گزاروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پریشانی دور ہوگی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ۔ ہدیہ پیش کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم درود ابراہیمی کے برکات، اس کے فضائل اور کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ کس طرح بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں، کس طرح سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کس طرح سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کا جو مسائل ہیں آج کل، وہ مالی مسائل کے لحاظ سے کہ آپ جاب نہیں ہے، اگر جاب ہے تو اس طرح سے وہ انکم نہیں مل رہی، یا انکم آتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، وہ ٹھہرتی نہیں، پتہ نہیں کہ کہاں صرف ہو جاتی ہے اور مہینہ وہاں کا وہاں پڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی ہے، ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں برکت نہیں پڑتی، جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ رک جاتی ہے، رکی رہتی ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہے تو دوسرا بند ہو جاتا ہے، تو اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسا طاقتور راز ہے آپ کی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر سکتا ہے، ایک ایسا روحانی وظیفہ ہے، اسپرچول وظیفہ ہے جو آپ کے مقدر کا دروازہ کھول سکتا ہے، تو آپ کیا بلیو کریں گے؟ ان سب مسائل کو ہم ایک شارٹ کٹ طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور وہ سولوشن کیا ہے، وہ حل کیا ہے، وہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی۔ یہ وہ مقدس الفاظ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ وہ عمل ہے جس کے ذریعے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی عام وظیفہ تو ہے نہیں، بلکہ ایک الہی راز ہے جسے اگر آپ نے سمجھ لیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ میں آپ کو آج درود ابراہیمی کی وہ چھپی ہوئی طاقت بتانے جا رہی ہوں، وہ دعاؤں کو قبول کرواتی ہے، مشکلات کو ختم کرواتی ہے، رزق میں بے پناہ برکت ڈالتی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ صرف ایک عام دعا نہیں ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ہمیں کتنی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے بہت ہی امیزنگ بینیفٹس بتاتی ہوں کہ دعا کی مقبولیت کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے پہلے اور بعد میں مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ درود کے بغیر دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، آپ اپنی ہر دعا کے آغاز اور اختتام میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے، صرف ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں اگر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھیں تو کتنی رحمتیں حاصل ہوں گی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی دعاؤں میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے میں گزاروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو اتنا بہتر ہے۔ میں نے کہا اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کے لیے مختص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہاری ہر پریشانی دور ہوگی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔
اور یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیں آج سے ہی، کہ اس کے پڑھنے سے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ کاروبار میں برکت اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے تمام دکھ دور فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو خود بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ایک ازمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ کے اور مالی مشکلات ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتی ہوں جو الحمدللہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں کچھ دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو جانتے ہیں کہ میں یہ سٹوری صرف اور صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کر رہی ہوں، اس میری اور کوئی انٹینشن نہیں ہے، اور تاکہ آپ لوگ اس طرف آئیں۔ کچھ ٹائم سے فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے میرے، اور میں سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ورد کر رہی تھی، تو الحمدللہ شکر اللہ کا ماشاءاللہ سے میں نے یہ فیل کیا کہ میں جو بھی بات بھی خواہش شیئر کر رہی تھی اللہ سے، جو بھی اللہ سے مانگ رہی تھی، اس بھی چیز کی مجھے ضرورت تھی، یقین کریں کہ میں وہ بالکل کوئی سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی، جیسے ایک مین ٹو مین ٹاک ہوتی ہے، میں بالکل ویسے ہی بات کری تھی۔ اللہ تعالیٰ میری یہی خواہش ہے، مجھے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ضرورت ہے، بس دیٹس اٹ۔ اور آپ یقین کریں ود ان فیو آورز، گھنٹوں کے اندر دعا قبول ہو رہی ہے، ہو جاتی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ آپ کو صرف اور صرف یہ موٹیویشن دلانے کے لیے میں نے آپ کو یہ سٹوری شیئر کی ہے اپنی۔ آپ یقین کریں، آپ درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کریں ڈیلی، اور آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، فوراً سے ریزلٹس دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک پرسکون انوائرمنٹ ڈھونڈنا ہے جس ٹائم پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اگر آپ تہجد میں کریں تو بہت بہترین ہے، ورنہ عشاء کے بعد جب سب سو جاتے ہیں وہ وقت چوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے باوضو ہونا ہے، 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں حاجات کے، اور اس کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور مصلی پہ بیٹھ کے ہی یہ ورد کرنا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے نہیں پڑھنا اس کو، چلتے پھرتے بالکل درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ پھر وہ بات نہیں رہتی، فوکس نہیں رہتا۔ آپ نے گفٹ کے طور پہ ایز اے گفٹ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ پیش کر رہے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے فوکس ہو کر دھیان لگا کر آپ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور 100 کی تعداد میں پڑھیں یا 313 کی تعداد میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں خواہش ہے، فلاں ضرورت ہے میری، یہ پوری کر دیں، وہ یہ نیت بنائیں۔ منت مانگنا از سم تھنگ ایلس۔ اگر آپ منت مانگتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے ٹائم جو ہے نا یہ پڑھوں گی، 11,000 مرتبہ پڑھوں گی درود پاک، یا 1,00,000 مرتبہ پڑھوں گی، 75,000 پڑھوں گی، 50 پڑھوں گی، 25 پڑھوں گی، جتنے بھی آپ کر سکیں۔ منت یہ ہوتی ہے، لیکن میں جو سجیسٹ کروں گی آپ کو وہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نیت کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کام ہے، اور میں آج سے آپ کے نبی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آج سے میں پڑھنا سٹارٹ کر رہی ہوں، اور میرا یہ کام اس کے وسیلے سے کروا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ سٹارٹ کریں، ڈیلی کی روٹین بنائیں کہ آپ اس کو 313 مرتبہ ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لیں، یا آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ عشاء میں پڑھ لیں، کچھ تہجد میں پڑھ لیں، یا فجر میں پڑھ لیں، لائک سیم ڈیز۔ اگر آپ نے صبح فجر میں سٹارٹ کیا ہے، آپ اس کو عشاء میں پڑھ لیں، اور اسی دن کی جو آپ نے پہلے فجر سے پہلے تہجد ہوگی اس کو 3 ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہدیہ پیش کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس درود ابراہیمی کی طفیل، اور ان بھی فاطمہ کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی، ان کی عصمت کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ آپ پہ رحمت کریں گے ہی کریں گے، آپ نے صرف مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قیامت کے دن ہر کوئی پریشان ہوگا، لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا میں درود شریف پڑھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو آپ کو؟ تو میکسیمم اپنا ٹائم درود شریف پڑھنے پہ گزاریں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بہت ہی بہترین وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں ہیں نا تو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح فوراً آپ کی مشکل حل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن اگر آپ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہت کامیاب بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ اور اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں، یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس برکت سے فیض حاصل کر سکیں۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، تو آج ہی سے اس کا سٹارٹ کریں۔